دوستوں، آج صحافیوں کے خلاف جرائم کا عالمی دن ہے، اور آج کے دن کو ہم سب مل کے پورا پاکستان ارشد شریف کے نام کرتا ہے۔ پاکستانی نہیں بلکہ دنیا بھر میں صحافت سے لگاؤ رکھنے والے، انسانی حقوق سے لگاؤ رکھنے والے لوگ آج ارشد شریف کا ذکر کر رہے ہیں، اور پاکستان نے تو اس کو باقاعدہ طور پہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اور بہت ساری صحافتی تنظیموں نے ارشد شریف کے نام کیا گیا ہے۔ سال چلتے رہیں گے، اس طرح کے جب بھی ایونٹ آئیں گے ارشد شریف کا نام صحافت کے اندر سنہرے حروف کے اندر لکھا بھی جائے گا اور اس کا بارے میں ذکر بھی کیا جائے گا۔ ارشد شریف پاکستانی جرنلسٹ جو اگست کے اندر اپنے اوپر ہوئے بغاوت کے مقدمات، یعنی ان کے آؤٹ سپوکن ہونے کی وجہ سے جو ان کے اوپر کچھ مقدمات کیے گئے بغاوت کے، اس کی وجہ سے اور کچھ ایسے تھریٹس جو ان کو زندگی کے تھریٹس تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا، اور پھر پاکستان کو چھوڑ کے جو ہے وہ دبئی سے ہوتے ہوئے کینیا پہنچے، اور کینیا کے اندر جو ہے وہ انہیں بے ایمانہ طور کے اوپر قتل کر دیا گیا۔ آج ایک تو اس دن کو ہم ان کے نام کرتے ہیں، یہ ایک اظہار ہے، اور یہ اظہار جو ہے وہ رکے گا نہیں، بلکہ یہ ہر صحافی کے لیے ایک مشعل راہ جو ہے وہ بنتا رہے گا، اور وہ یقیناً جب بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچا کرے گا ارشد شریف کا نام لیا کرے گا۔ دوستو، آئیے اب ہم اس دن کے حوالے سے جو ہے وہ یونیسکو نے اس حوالے سے بھی خصوصی بات کی ہے۔ یونیسکو نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ، اور اس چیز کو انڈورس کیا کہ کیسے جو ہے وہ صحافیوں کے قاتل جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، اور عمومی طور کے اوپر سزاؤں کے اوپر بچ جاتے ہیں۔ میں حامد میر صاحب کا دیکھ رہا تھا، وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 96% لوگ جو ہے وہ نہیں پکڑے گئے، وہ قاتل جو صحافیوں کے قاتل تھے۔ کچھ اور فگرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انٹرنیشنل فگرز میں 2020 اور 21 کے اندر 117 صحافیوں کو قتل کیا گیا، اور یہی جو ہے وہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ یعنی وہ لوگ جو واچ ڈاگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو فنگر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح کی غلط چیزوں کے حوالے سے، چاہے وہ حکومت کر رہی ہو یا کوئی اور کر رہا ہو، وہ ایک نشاندہی کرتے ہیں، اور پاسبان ہیں وہ دنیا بھر کے اندر ڈیموکریسی، رول آف لا، ہیومینٹی، خود جو کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، اور سم ٹائم وہ اپنے حقوق جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے۔ دوستو، ارشد شریف کے حوالے سے بھی بات ہم لوگ اس میں جوڑیں گے، لیکن اس سے پہلے جب ایک فیکٹس اینڈ فگر فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو شیئر کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2006 سے لے کے 2020 تک کے اندر 80 جو لوگ ہیں ان کا مرڈر کیا گیا، قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور یہ بھی جو ہے وہ ایک المیہ ہے پاکستان کا۔ اور یہ ان سب لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ سوال ہے کہ اگر یہ سب سچویشن ہوگی یا کسی کو بھی اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہوگا، تو اس کے لیے کیسے ممکن ہو سکے گا کہ وہ اپنے فرائض کو سر انجام دے سکے گا، اور خاص کر کے اس وقت جب ان لوگوں کو سزا بھی نہیں ملے گی، تو یقیناً جو ہے وہ یہ اوپن اینڈڈ جو ہے وہ چیز رہے گی، اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہوں گے، بڑھیں گے، قدغن لگے گی جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی کے اوپر، خاص کر کے صحافیوں کے اوپر ان کے پیشہ ورانہ اقدامات کرنے کے حوالے سے۔ آئیے لیکن اب ہم ارشد شریف کی جانب چلتے ہیں۔ میرا ان کچھ فیکٹس کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ڈیفینیٹلی یہی تھا کہ ہم دوبارہ بات کر سکیں ایک بار پھر سے ارشد شریف کے حوالے سے۔ دوستو، ارشد شریف کا یہ واقعہ، اس واقعے کے اندر جو آج میرے ٹاپک کے اندر بھی ہے، کیسے بے ایمانہ جو ہے وہ قتل ہوا۔ یعنی آج تک کی تاریخ کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں، میں کینیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یعنی پولیس جو ہے وہ 2-3-4 دنوں کے اندر اپنے 3 مختلف بیانات جو ہے وہ دینے کے اوپر کیوں ہوگی۔ یعنی پہلے جو ہے وہ یہ غلط آئیڈینٹی کی وجہ سے جو ہے وہ قتل ہوا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی پولیس 3 دن بعد کہتی ہے کہ ہمارے اوپر بھی فائرنگ ہوئی تھی، ہمارے اوپر فائر ہونے کے بعد ہم نے جو ہے وہ فائر کیے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سٹوریز جو ہیں وہ بدلتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں جو پاکستان کے اندر جو ہے پوسٹ مارٹم اور اس کی رپورٹس ہیں، وہاں پہ جو کچھ باتیں ابھی جو سامنے آ رہی ہیں، اس میں یہ کہ یہ بہت قریب سے جو ہے وہ فائر مارا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ساری کنفیوژن جو ہے وہ کرتی ہیں۔ جو اس سے پہلے تحقیقاتی سوال جو ہے وہ اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ ان لوگوں کو گولی ماری، جبکہ ایک بچے کی کہہ رہے ہیں کہ وہ کڈنیپ کیا ہوا تھا، یا یہ گاڑی جو ہے وہ اتنی ڈفرینٹ تھی، تو پھر اس کو جو ہے وہ کیوں انہوں نے اس کے پیچھے، کیونکہ وہ جو دوسری تھی وہ اور گاڑی تھی اور یہ کوئی اور گاڑی، جو کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس کی طرح کی گاڑی۔ تو یہی وہ بہت کنفیوز جو ہے وہ
پوائنٹ آف ویو ہے کینیا کی پولیس کا، شاید اس وقت ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کتنا ہائی پروفائل جو ہے وہ کیس ہے، لیکن جیسے جیسے جو ہے وہ چیزیں لوگوں کو پتہ لگتی رہی، دنیا کو پتہ لگتا رہا، اس کیس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ اور بڑھتی رہی ہے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا، میں کینیا کے جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج کے دن کے اندر کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی سوال ہمارے درمیان اٹھتا ہے کہ کون آخر سے وہ کون سی طاقت ہے کہ جو پولیس کو بھی وہاں کی مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے بیانات جو ہے وہ بدلیں۔ لیکن آئیے ذرا کینیا کے کچھ لوگوں کے حوالے سے جو وہاں کے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارا ملک اس لیے مشہور ہو کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ قتل ہونے کے لیے آئیں؟ یہ بنی ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے، مطلب وہ صحافی یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک اور صحافی یہ کہتا ہے کہ کینیا کے صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ کوئی اپنی حفاظت کے لیے ہمارے پاس آئے، کوئی اپنی حفاظت کو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے جو ہے وہ ہمارے پاس آئے اور وہاں ہی اس کی حفاظت نہ ہو سکے اور اسے قتل کر دیا جائے اس طریقے سے۔ تو یہ ہمارے لیے یا ہمارے ملک کے لیے آنے والے کل کو جو ہے وہ کیا ہے۔ آج آپ سوچیں ذرا، میں اور آپ یہ سوچیں، جو صحافی ہیں وہ سوچیں یا عام لوگ سوچیں، کیا آپ کینیا جانا چاہیں گے؟ یا آپ یہ سوچیں گے کہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا ہے، جو کچھ یہ سب کچھ واقعہ ہوا ہے، تو وہاں پہ کینیا کے اوپر جو ہے وہ جاتے ہوئے ایک بار کوئی اس کے حوالے سے نہیں سوچے گا؟ یہی وہ دوستو سوالیہ نشان ہے۔ آئیے کچھ اور سوالیہ نشان کرتے ہیں، اور ہم اب اس جانب جو ہے وہ جاتے ہیں جو بہت ہی اہم چیزیں ہیں، یعنی تحقیقات کس طرح سے ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کتنے لوگوں کو اعتماد ہے، یعنی وہاں کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں۔ پھر پاکستانی بھی لوگ، یعنی ارشد شریف کی والدہ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے تحقیقات کے لیے، میں اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی اعتماد نہیں کرتی ہوں، یعنی کہ ان کی والدہ کا جو ہے وہ ہے نا۔ واقعات کتنے امپورٹنٹ ہیں، واقعات کتنے امپورٹنٹ ہیں، وہ چیزیں جو اسیسریز تھیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں، یعنی ارشد شریف کا موبائل کدھر ہے۔ ارشد شریف کے بارے میں ایک اور بڑی بات جو ہے وہ آ رہی ہے، سیٹلائٹ فون، کہ ان کے پاس ایک سیٹلائٹ فون تھا، وہ سیٹلائٹ فون کدھر ہے؟ کیونکہ سیٹلائٹ فون جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کی لوکیشن بھی جو ہے وہ ٹریسیبل ہوتی ہے کسی خاص لوگوں کے پاس جو ہے وہ کدھر ہے، لیپ ٹاپ کدھر ہے، اگر ان کے پاس یہ تھا۔ مطلب یہ مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، ظاہری بات ہے لیپ ٹاپ تو ہوگا ہی ہوگا، موبائل جو ہے وہ ہوگا ہی ہوگا، سیٹلائٹ فون کے اوپر میں اور میں ناٹ بھی، یعنی اس حوالے سے بات، یہ تو ظاہری بات ہے کہ اب وہی لوگ بتا سکیں گے جو بہت اس کے قریب تھے، جنہوں نے ان بھجوایا بھی یا کانٹیکٹ کے اندر تھے۔ لیکن یہ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، اس کی فیملی بھی کہہ سکتی ہے کہ ہاں اس کے پاس جو ہے وہ ایک موبائل فون بھی تھا اور ایک جو ہے وہ لیپ ٹاپ بھی تھا، یا پھر جو ہے وہ دوسری جانب ان کی وائف یہ بتا سکتی ہے، جو آخری دنوں میں ان سے باتیں کرتے رہے یا دوست کرتے رہے، کہ کیا انہوں نے ان میں سے کسی کو بتایا کہ میرے پاس سیٹلائٹ فون بھی ہے۔ یہ بھی ایک وجوہات ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو جوڑیں، جیو فینسنگ ایک بہت بڑی زبردست چیز ہے۔ میں ویسے ایک آگے جا کے ایک ویلاگ بھی آپ کے ساتھ کروں گا کہ کیسے پکڑا جا سکتا ہے، تو بہت ہی میں نے کچھ ریسرچ کر کے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کے کرائم سینس کو انکور کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ چیزیں نکالی، وہ میں آپ کے ساتھ اپنے اگلے ویلاگ میں کروں گا۔ لیکن کیونکہ یہ ٹریبیوٹ دینے کے لیے صاف ہے، تو میں اس میں تھوڑی سی چیزیں ضرور ڈسکس کر رہا ہوں۔ تحقیقات کے اگین اس کے اوپر تحقیقات کے اوپر سوالیہ نشان ہیں، یعنی ایف آئی اے جو خود بہت سارے مقدمات کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر، یا سواتی صاحب کے اوپر، یعنی اس ایف آئی اے کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کتنا کے اعتماد کیا جائے گا جب ان کی رپورٹس جو ہیں وہ آئیں گی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیسے سچ سامنے لایا جا سکتا ہے، یہ یقیناً آپ کے لیے اور میرے لیے ضرور ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب سائنس جو ہے وہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ یہ واقعہ چاہے کچھ دن پہلے ہوا ہو، اور یا پھر اگر فرض کرتے ہیں کہ 4 مہینے بعد بھی اگر اس کی تحقیقات جو ہے وہ اس اینگل میں کی جائے یا گرپ جو ہے وہ ہو جائے، یقیناً پاکستان کے اداروں کے پاس یہ بھرپور صلاحیت ہے کہ وہ اس کو انکور کر سکیں۔ بٹ اگین یہی ہے کہ کیا ان کو اس طرح سے وہ رسائی ملے گی، یا اگر جو ہے وہ کینین گورنمنٹ کا جو ہے وہ کو یہ کیا اس کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ کیا ان کے درمیان جو ہے وہ کمی ہے ان کے اندر، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر ان کی سینٹرل پولیس ہے یا کسی نے بھی یہ جو کارروائی کی جو خود وہ مان رہے ہیں، تو وہ اس کو کس حد تک جو ہے وہ مانیں گے اور آگے کس طرح سے بڑھیں گے۔ ایک سچ ثابت کرنے کے لیے ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے کہ یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اگر ان کی سزائیں جو ہے وہ اتنی سخت ہو جائیں کہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ 2 4 5 سال جو ہے وہ جیل میں رہ کے کوئی ایک نیا نہیں وینچر کھل جائے گا آپ لوگوں کے لیے، بلکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سزائے موت تک ہو سکتی ہے،
ایسا کوئی جو ہے وہ جائے تو یقیناً جو ہے وہ یہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ بھی سچ جو ہے وہ بتانے کی جانب جائیں گے۔ دوستو میرا یہ ایمان ہے کہ قاتلوں نے جو ہے وہ قاتل تو سامنے آنے ہیں، آج نہیں تو کل، یعنی جب بھی کسی نے یہ ارادہ کر لیا، اور خاص کر کے بڑے لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان کے قاتلوں کو سامنے لے کے آنا ہے، مطلب ہو سکتا ہے شاید اگر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا پریشر نہ ڈالے، انٹرنیشنل پریشر نہ ڈالے ان سب چیزوں کے اوپر، ہو سکتا ہے کوئی اگلی حکومت آئے کل کو اور وہ جو ہے وہ ان کے قاتلوں کو، اس کیس کو وہیں سے ری اوپن کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد یا کیا ہوگا، تو جو آج کل کی سائنس ہے یا جس طریقے سے جو چیزیں ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ انکور ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ سالوں بعد بھی جو ہے وہ انکور ہو سکتا ہے۔ دوستو یہ بٹ آئی بلیو کہ انہوں نے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ تو سامنے آنا ہے، جو بھی یہ قاتل ہے اس بے معنی قتل کے اندر جو ہے وہ ارشد شریف کی شہادت کے اندر جو لوگ انوالو ہیں، انہوں نے کہیں ان کے چہروں کو جو ہے وہ سامنے تو آنا ہی ہے۔ آج اگر وہ خاموش بھی ہیں تو کیا ہے، لیکن بس سمجھ لیجئے کہ کسی نہ کسی عدالت کے اندر، کسی نہ کسی ایسے قانون کی گرفت کے اندر جو ہے وہ کل ضرور آ جائیں گے۔ اس عدالت سے اگر کہیں بچ بھی گئے تو ایک عدالت اور ہے، اور وہ خدا کی عدالت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی چھپ نہیں پائے گا۔ جیسے ہی لمحے جو ہے وہ کچھ سوچے گا بھی، کچھ کرے گا بھی، وہ سب کی معلومات جو ہے وہ ہو جائے گی، اور وہ عدالت جو ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتی اور ناانصافی نہیں ہونے دے گی۔ دوستو ایک بار پھر سے ارشد شریف شہید صحافت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور آج کے اس دن کے اندر ان چیزوں کو انڈورس کرتے ہوئے وی بلیو کہ آنے والے کل کے اندر جو ہے وہ یہ واقعات جو ہے وہ ان واقعات کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ نہ رہے ہماری ریاست کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ، تاکہ کوئی ناحق اپنی جان سے جو ہے وہ نہ جائے، اور وہ لوگ جو پچھلی چیزوں کے اندر انوالو تھے ان کو سخت سے سخت سزائیں ملیں، اتنا کیفر کردار تک ان کو بتایا جائے کہ وہ ایک مثال بن جائے تمام لوگوں کے لیے، اور تمام صحافی بھی کم از کم کسی ایک جگہ کے اوپر یکجہتی کے ساتھ آواز کم از کم اپنی جانوں کے لیے یا اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ یہ آواز اٹھاتے رہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویلاگ کو، کامنٹ کیجئے، کچھ اور کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہیے۔ میں ہوں جہاں سے بھی، پاکستان پائندہ باد۔